اس سے پہلے سورہ آل عمران کی 9 آیتوں تک مختصراً تفسیر اور خلاصہ پیش کیا گیا۔ ابھی اپنے سامنے 10ویں آیت ہے اور اب موقع رہا تو 11ویں بھی آئے گی۔ 10ویں آیت کریمہ کا تعلق 9ویں آیت سے اور 8ویں سے اس طرح ہے کہ 8ویں اور 9ویں آیات میں دعا کا تذکرہ ہے کہ اللہ آخرت میں تو ہمیں جمع کرنے والا ہے، سبھی کو جمع کرنے والا ہے، تو آسانی فرمانے والا ہے۔ تو اس کے بعد ذہن دیا گیا آخرت میں آسانی تو ہے لیکن سب کے لیے نہیں ہے، جو کافر ہوگا اس کے لیے تو سختی ہے، اس نے اللہ کے مقابل شرارت کی ہے، کفر کیا، لہذا نہ مال فائدہ پہنچائے گا اور نہ اولاد فائدہ پہنچائیں گی، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافر ہی جہنم کے ایندھن ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، کفر کا معنی بتایا جا چکا ہے، بس ایک بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اولاً کافر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک کافر اصلی جو پیدا ہوا تو مطلب فطرت اسلام پر، لیکن اس کے بعد ماحول اس کا کفر کا ملا تو پیدائشی گویا کہ کافر رہا ہو، اس کو بولتے ہیں کافر اصلی۔ کافر اصلی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نرمی برتی ہے، جیسا کہ مکہ کے باشندوں کا حال رہا کہ وہ اسی ماحول میں پروان چڑھے اور آگے بڑھے تو آقا علیہ السلام نے نرمی رکھی۔ اور ایک ہوتا ہے کافر مرتد۔ کافر مرتد جو ہوتا ہے وہ 2 طریقے کا ہوتا ہے، ایک منافق ہوتا ہے اور ایک مجاہر ہوتا ہے۔ منافق جس کا عقیدہ کچھ اور ہو، لوگوں کو کچھ اور بتاتا پھرے، اسلام کے خلاف عقیدہ رکھے اور اسلام کے موافق بتائے، تو کافر مرتد منافق ہے۔ اور ایک کافر مجاہر ہوتا ہے، وہ مرتد کھلم کھلا اسلام کے خلاف حفوات اور بکواس چالو کر دی اس نے، پہلے تو لایا ایمان، پھر اسلام سے پھر گیا، مرتد ہو گیا، کھلم کھلا عقائد و نظریات کی مخالفت کر رہا ہے اسلام کے، تو مجاہر ہو گیا۔ تو کافر ایک اصلی ہوتا ہے، ایک مرتد ہوتا ہے۔ اصلی کے ساتھ سرکار نے بڑی نرمی رکھی ہے، اور جو مرتد ہوتا ہے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، منافق اور مجاہر۔ اور پھر کافر اصلی کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک کافر ذمی، ایک کافر مستعمل، ایک کافر حربی۔ کافر ذمی جو بادشاہ اسلام کو ٹیکس دیتا ہو، جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرنا بادشاہ اسلام کے اوپر رہتا ہے اس کی، کیونکہ وہ ٹیکس ادا کرتا ہے، اس کو ذمی بولا جاتا ہے۔ اور ایک وہ چاہے جو دارالاسلام میں ویزا حاصل کر کے، امان حاصل کر کے جا کے رہتا ہے، اس کو کافر مستعمن کہا جاتا ہے، امان لینے والا کافر۔ اور جو دونوں صورتیں نہ ہو تو اس کافر کو کافر حربی کہا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے کفر کی قسمیں بنتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اب وہ چاہے کافر اصلی ہو، چاہے مرتد ہو، پھر مرتد میں منافق ہو، مجاہر ہو، پھر اصلی میں ذمی ہو، مستعمل ہو یا حربی ہو، جنہوں نے بھی کفر کر دیا، جنہوں نے بھی کفر کر دیا، رب فرماتا ہے لن تغنی عنہم، ہرگز فائدہ نہیں پہنچائیں گے انہیں، کیا؟ اموالہم، ان کے مال۔ سوچے کہ نیکیوں میں خرچ کر لیں تو دنیا تک ہی یہ معاملہ رہے گا لیکن کچھ فائدہ ملنے والا نہیں۔ اب وہ چاہے مال انہوں نے اپنی محنت سے کمایا ہو، یہ حلال کی کمائی ہے، اور دوست صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کی کمائی اور محنت کی کمائی کے بارے میں فرمایا آدمی کے لیے سب سے بہترین لقمہ وہ ہے جو وہ اپنی محنت سے کما کر کے کھاتا ہے، اپنی محنت سے کما کر کے کھاتا ہے، سب سے بہترین لقمہ حضور نے فرمایا۔ تو چاہے خود کمایا ہو اور چاہے باپ کی پراپرٹی سے میراث کے طور پہ ملا ہو، میراث کے طور پہ ملا ہو مال۔ ایک صحابی رہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میرے وصال کا وقت قریب ہے، میں سارا مال راہ خدا میں دے دوں۔ حضور نے فرمایا بہتر یہ ہے کہ اپنے بچوں کو محتاج بنا کر مت جاؤ، جو ان کا حق ہے انہیں دو، جو راہ خدا میں خرچ کرنا اسے خرچ کرو۔
عام طور سے ہمارے یہاں ایک بات چل پڑی ہے، بچے نالائق ہو گئے، ماں باپ بوڑھے بزرگ ہو گئے تو کہا بھائی بیچو، حج کرنے کو جاؤ اور سارا مال اٹھا کے مسجد میں لگا دو۔ ٹھیک ہے، آپ نے لگا دیا، ثواب کی نیت سے ہے نا، ٹھیک ہے، مسجد میں لگایا، ثواب ملے گا، حج کیا ثواب ملے گا، لیکن آپ نے وارثوں کو ان کے حق سے محروم کیا۔ اور مشکات شریف کتاب المیراث کے حدیث پاک حضور نے فرمایا جو اپنے وارث کو وراثت سے محروم کرے اللہ تعالیٰ اس سے جنت سے محروم کر دے گا۔ سمجھ ہے نا؟ تو اس لیے بچوں کا جو حق ہے ان کو دیا جائے، اور جو ماں باپ کا حق ہے انہیں بھی دیا جائے۔ حتیٰ کہ ماں باپ کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ اگر بچے خرچے نہیں دیتے ہیں تو ماں باپ نکال سکتے ہیں، ان سے زبردستی لے سکتے ہیں، کہ حضور نے فرمایا انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے۔ جب مصطفیٰ نے کہہ دیا تیرے باپ کا ہے تو باپ کا ہے، تو باپ تو نکال سکتا ہے، لے سکتا ہے۔ تو چاہے مال وہ کمایا ہو اور چاہے وہ مال باپ کی طرف سے ملا ہو اور چاہے وہ مال کسی نے تحفے میں دے دیا ہو، تحفہ دے دیا ہو۔ عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام خوب تحفہ پیش کرتے، تحفے میں آئے تو جو بھی مال ہے آخرت میں کافر کو فائدہ نہیں پہنچانے والا، کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچانے والا۔ حتیٰ کہ ایک شخص جس کو ابن جدعان کہا جاتا تھا، اتنا نیک کام کرتا تھا، خوب اچھائیاں کرتا تھا، لوگوں میں کھانے کھلانا، لوگوں کی پریشانیاں دور کرنا، جو بھی ان کے پاس جاتا خوب مدد کرتا، لیکن جب وہ انتقال کر گیا تو کلمہ پڑھ کے نہیں گیا، کفر کی حالت میں انتقال کر گیا۔ ایک دن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا سرکار ابن جدعان کا کیا حال ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نیکیوں کا بدلہ، اس کی اچھائیوں کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیا گیا، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو کافر جو کرتا ہے سب دنیا ہی میں ہے، آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ اور الحمدللہ جو مومن کرتا ہے اللہ چاہتا ہے دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی عنایت فرماتا ہے۔ یہ تو اللہ کے کرم پر ہے نا، اللہ کے کرم پہ، جسے چاہے دنیا میں دے، جسے چاہے آخرت میں عطا فرمائے۔ حتیٰ کہ دعائیں جو ہم کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں دعائیں ہماری قبول نہیں ہوتی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کبھی کبھی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، کبھی رب تعالیٰ روک لیتا ہے۔ آخرت میں بندے کے اعمال نامے جب رکھے جائیں گے، نیکیوں کی وہاں پہ ضرورت ہوگی تو وہاں پہ کچھ نیکیاں اس کے کھاتے میں آئیں گی، اعمال نامے میں۔ بندہ کہے گا یہ تو میں نے کیا نہیں تھا، یہ کہاں سے آئے؟ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ارشاد فرمایا جائے گا کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو تو کرتا تھا لیکن تو سمجھتا تھا قبول نہیں ہو رہی تھی، یہ سب دعائیں میرے پاس جمع تھی، آج نیکیوں کی شکل میں تجھے عطا کی جا رہی ہے۔ اس لیے دعا تو کرنا ہے، ہر حال میں دعا کرنا ہے، کبھی دنیا میں بینیفٹ ہے کبھی آخرت میں، بس دعا لیکن کرتے رہنا۔ تو مال جو بھی مال ہے وہ مال کافر کو فائدہ پہنچانے والا بالکل نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا اولادہم، اور نہ ان کے لڑکے فائدہ پہنچانے والے۔ لڑکیاں مصیبت کے ٹائم پہ کام آئے ضروری نہیں ہے، لیکن لڑکے کام آتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ انسان کی عقل کے مطابق ارشاد فرما رہا ہے کہ آدمی کے پاس پہلے پریشانی آتی ہے تو پہلے کیا کرتا ہے؟ مال خرچ کرتا ہے پریشانی دور کرنے کی، اور مال سے اگر کام نہیں بنتا تو اپنے بچوں کو لگاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آخرت میں جب کافر آئے گا تو مال سوچے خرچ کر کے بچ جائیں، نہیں، جب مال کام نہیں آئے گا سوچے اولاد تو کچھ نہیں، کچھ کام نہیں آئے تو آپ کہیں گے یار آخرت میں تو ہر آدمی کا ہی حال ہے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کون کام آئے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے بچے کام آئے؟ تو جو بچہ نیک ہوگا دنیا ہی میں دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ راوی، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، آدمی کا انتقال ہو گیا عمل ٹھپ مگر تین چیزوں کا ثواب ملتا ہے۔ علم ينتفع به، ایسا علم جو آدمی کو فائدہ پہنچائے۔ آج تو سارے علم فائدہ پہنچا رہے ہیں نا، کون سا علم ہے جو نقصان کر رہا ہے؟ لیکن کچھ علم ہے جو دنیا تک فائدہ پہنچاتے ہیں، اور کچھ علوم ایسے ہیں کہ دنیا میں تو فائدہ پہنچاتے ہیں، قبر اور ہر جگہ کام آتے ہیں۔ اب اسے سوچیں آپ وہ کون سا علم ہے؟ وہ ہے دین کا علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم۔
اس کے بعد حضور نے فرمایا صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ نیک جو بھی صدقہ جاریہ، درخت لگایا یہ بھی صدقہ جاریہ، درخت چاہے دنیا میں لگائے چاہے جنت میں لگائے، صدقہ جاریہ، نیک بول میٹھے بول دینا صدقہ جاریہ، گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بھی صدقہ جاریہ، گھر میں داخلے کے ٹائم پہ سلام کرنا یہ بھی صدقہ جاریہ، بندہ گھر میں گیا بسم اللہ پڑھا یہ بھی صدقہ جاریہ، اپنے آپ کو برائی سے بچائے یہ بھی صدقہ جاریہ، تو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ تیسری چیز فرماتے ہیں وولد صالح یدعو لہ، بچہ جو نیک ہے اور دعا کرتا ہے وہ بھی ماں باپ کو فائدہ پہنچاتی ہے نا، تو اولاد کام آتی ہے جو نیک ہو، دیندار ہو، شریعت کی پاسدار ہو، کوئی ضروری نہیں کہ سب مولانا ہی ہو حافظ ہی ہو، دیندار ہو جائیں آپ دعا کرنا شروع کر دیں، حضور نے فرمایا صالح نیک ہو جائے دعا کرے ماں باپ کے لیے کام آئیں گے، تو اولاد، لیکن کافر کچھ بھی بنا ڈالے اس کی اولاد اس کے کام آنے والی نہیں ہے جی۔ لیکن سرکار کو دیکھو سبحان اللہ، حضور کی جو بھی خدمت کرے کچھ نہ کچھ صلہ مل ہی جاتا ہے، ایمان والے کو تو اللہ اللہ، اور ایمان نہ لائے آپ حضور سے پوچھیں، بخاری شریف کی حدیث پاک، مسلم شریف کے اندر بھی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب آپ کی بڑی خدمت کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے، آپ نے ان کو کیا صلہ دیا؟ آپ نے ان کو کیا صلہ دیا؟ حضور نے فرمایا میری وجہ سے جہنم کے سب سے اوپر والے حصے میں ہے، اگر میں نہیں ہوتا تو نچلے درجے میں ہوتے۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا صلہ ایمان والوں کو تو ملتا ہی ہے، اس کے علاوہ جو بھی خدمت کرتا ہے اللہ اسے بھی صلہ عطا فرماتا ہے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتوں کا صلہ ہے جی۔ ہاں اب آپ ٹینشن میں آ جائیں گے، ابو طالب کے ایمان کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کے 3 موقف ہیں۔ کتنے موقف ہیں؟ کتنے؟ اچھا تینوں کس کے ہیں؟ کس کے ہیں؟ کس کے ہیں؟ اہل سنت کے ہیں۔ تینوں موقف کس کے ہیں؟ اہل سنت۔ ایک موقف خاموش رہنا، ایمان عدم ایمان دونوں میں ایک دم خاموش رہو، ٹھیک ہے۔ دوسرا موقف کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ایمان کے قائل ہے، اور تیسرا موقف ایمان نہیں، ایمان عدم ایمان کے قائل اعلیٰ علی رحمت الرضوان ہے، اور اعلیٰ نے جو دلائل پیش کیے ہیں سب قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش فرمایا، کیونکہ ہمارے لیے قرآن و حدیث دلیل ہے نا، اور جس کے ایمان کی گواہی قرآن دے دے اس کو ہم بے ایمان کہہ نہیں سکتے، اور جس کو بے ایمان قرآن کہہ دے اس کو ہم ایمان والا کہہ نہیں سکتے، کیونکہ ہمارا کہنا ہے، قرآن کا کہنا، اللہ کا کہنا، مصطفیٰ کا فرمان ہے، سمجھے نا، مصطفیٰ کی زبان سے نکلا اللہ کا فرمان ہے، سمجھ رہے کہ نہیں جی۔ تو قرآن نے کہا بہرحال تینوں موقف ہیں آپ کے سامنے، تو نہ مال کام آئے نہ اولاد کام آئے، من اللہ شیئا، اللہ کے مقابل کچھ، کیونکہ کفار نے اللہ سے مقابلہ کیا نا، اللہ نے فرمایا ایمان لاؤ، کہا نہیں ہم تو پتھر بنائیں گے، اللہ نے فرمایا ان کے سامنے سجدہ کرو جس کا کوئی جسم نہیں ہے، کہا نہیں جسم والے کو کریں گے، اللہ نے کہا باقی کو سجدہ کرو، انہوں نے کہا نہیں فانی کو کرو، تو اللہ کے مقابل آئے نا، تو جب اللہ کے مقابل آئے تو اللہ کے مقابل کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اور الحمدللہ جو ایمان والا ہوتا ہے یہ اس بات کا قائل نہیں ہوتا کہ جو اللہ کے ولی ہیں اللہ کے مقابل کھڑے ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں مقابل میں کھڑے ہوتے ہیں، یعنی مقابل میں جو کھڑا ہوتا ہے وہ دوستی نہیں ہوتا، جو مقابل میں ہوتا ہے وہ دوست نہیں ہوتا، اور جو دوست ہوتا ہے وہ مقابل میں نہیں ہوتا، اور جو دوست بولتا ہے تو مقابلے کی بات نہیں کرتا، دوست وہی بولتا ہے جو دوست چاہا کرتا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ تو اللہ کے ولی دوست ہے، اللہ کے مقابلے میں اپوزٹ میں نہیں آتے، ہمیشہ وہی بات بولتے ہیں جو رب کی مرضی ہوتی ہے، جو رب کا منشا ہوتا ہے جی۔ اب ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے، یہ کہاں کا انصاف؟ انصاف تو بندے تو سب ہیں، بندے تو سب ہیں، اولئک هم وقود النار، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کفار یہی جہنم کے ایندھن ہے، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بندے تو سب ہے نا، تو سب کو جنت میں جانا چاہیے، اب کافر کو اڑا کے جہنم میں ڈالنا، مسلمان کو جنت میں ڈالنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ایک دماغ میں بات آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ اور آج کے دور میں یہ سب دماغ میں جو بات آئے ان کا جواب پہلے یاد رہنا چاہیے، کیونکہ اب ہمارا سامنا ان لوگوں سے ہونے والا ہے، جب ان لوگوں سے ہونے والا تیاری بھی ہماری مضبوط ہونی چاہیے، تو کہاں کا انصاف ہے؟ تو آپ بلا شبہ آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ دیکھیے اسکول ہے،
اسکول بنانے والے نے بنایا، چیئرمین صاحب نے سنبھالا، وہاں کا ایک رول بنا دیا، جو اس رول کو فالو کرے گا اس کا ایڈمیشن اندر رہے گا، ایڈمیشن رہے گا، اور جو آدمی فالو نہیں کرے گا وہ باہر رہے گا۔ تو رول بنایا نا۔ اچھا، رول انصاف کے لیے ہوتا ہے کہ نا انصافی کے لیے ہوتا ہے؟ انصاف کے لیے، اپنے بلائے سب کے لیے ہوتا ہے نا، انصاف کے لیے ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بنایا، معمار یونیورسٹی نے بنا دیا شاندار قانون، جو فالو کرے گا اندر ہے، جو نہیں ہے انفالو چلا گیا باہر۔ تو انصاف کرنے کے لیے کسوٹی بنائی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سارے انسانوں کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد ایک کسوٹی عطا فرمائی، ایک عدل کا سسٹم دیا کہ اب ہم نے تمہیں پیدا کر دیا، تمہارے سامنے اختیار ہے کہ تم ایمان لاتے ہو کہ بے ایمان ہوتے ہو۔ اگر تم بے ایمان ہوگے تو جہنم، اور اگر ایمان لاؤ گے تو جنت میں تمہیں ٹھکانہ مل جائے گا۔ تو انصاف کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ انصاف کرنے کے لیے نظام بنایا جاتا ہے، سسٹم بنایا جاتا ہے، تاکہ ہر آدمی اسی کسوٹی پہ کھڑا ہو جائے۔ پھر دوسری بات تو کھڑا ہو جائے گا سامنے والا، ارے تو مسلمان بھی تو جائیں گے، ما سلککم فی سقر، کس چیز میں تم کو جہنم میں پہنچایا؟ تو مسلمان کہے گا لم نک من المصلین، ہم نمازیوں سے نہ تھے۔ دو بات، نمازی نہیں پڑھتے تھے، اور آپ پڑھتے تو تھے لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے تھے، نمازیوں سے نہیں تھے۔ ولم نکو، اور ہم نہ غریبوں کو کھلانے والے تھے۔ آپ مسلمان بھی تو جا رہے ہیں، اب یہاں بتایا کہ یہی جہنم کے ایندھن ہے۔ تو اس کو ایک مثال سے سمجھے، بڑی پیاری مثال۔ لوہار کی بھٹی دیکھیں آپ، لوہار کی بھٹی، لوہار کی بھٹی میں دو چیزیں جاتی ہیں، کوئلہ بھی جاتا ہے بخار کا، کوئلہ بھی گیا لوہا بھی گیا، کوئلہ گیا تو ایندھن بنا، لوہا گیا تو کندن بنا، سمجھے کہ نہیں؟ ایندھن بنا، وہ جل کر کے فنا ہوا، ختم ہوا، لوہا گیا تو شاندار بنا۔ تو کہا جہنم میں جانا دو طریقے کی چیزوں کا ہوتا ہے، ایک ایندھن کے طور پر جاتی ہے، ایک سنورنے کے لیے جاتی ہے۔ تو کہا کافر جو جائے گا وہ ایندھن کے طور پر جائے گا، مسلمان اپنے زنگ کو دور کرنے کے لیے جائے گا، جب زنگ ختم ہو جائے گا نہر حیات میں نہلا کے جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ جیسے بھٹی میں کوئلہ گیا تو ختم ہوا، اور لوہا گیا تو نیا جنم ہوا، شاندار ہو گیا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ جی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی لوگ جہنم کے ایندھن ہیں۔ جہنم کے کیا ہیں؟ ایندھن ہیں۔ کسی بھی قسم کے کافر ہو، سمجھ رہے نا؟ ہر قسم کا کافر، کافر ہونے کے لیے یہ کوئی نہ کہے کہ داڑھی والا کافر نہیں ہو سکتا۔ ہمارے یہاں تو بڑی بڑی داڑھی والے ہو گئے، پی، سمجھے کہ نہیں؟ پی سے PAMM، ہاں، سمجھے کہ نہیں؟ بڑی بڑی داڑھی، تو کیا ایمان والا ہے وہ؟ سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہود و نصارہ کے یہاں بھی بڑی بڑی داڑیاں ہیں، سمجھ رہے کہ نہیں؟ آپ پھر کہیں گے ٹوپی والے، تو میں ٹوپی بھی لگا رہے ہو لوگ، سمجھ رہا ہے کہ نہیں؟ تو ٹوپی داڑھی یہ سمجھ، بلا شبہ ہمارا جو طریقہ ہے مشیات، وہ انداز الگ ہی ہے کچھ۔ مسلمان کے داڑھی رکھنے کا طریقہ ہی بڑا پیارا ہے یار، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے طریقہ بتایا ہے، سمجھ رہے نا؟ میرے مصطفیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ جو بھی چیز ہے بڑی پیاری ہے، بڑی پیاری ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آپ؟ تو کافر جہنم کے ایندھن ہیں، دنیا میں چاہے جتنی شہادت کر لیں، جلنا وہاں پہ ہے۔ ہم نے تو دیکھ لیا ہے، تجربہ کر لیا کہ دنیا میں بھی جلتے ہیں، ہاں، اور ایسے جلتے ہیں کہ بڑے خوش ہو کر کے لوگ جلاتے ہیں۔ تو دنیا میں بھی جلو، وہاں پر بھی جلو، یہ تو مثال ہے، یہ تو مومن کی شان ہے۔ دنیا میں امتحان دیتا ہے، انتقال ہوتا ہے، جہاں پر ہوتا ہے لیٹ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کی کیاری بنا دیتا ہے۔ یہ ایمان والوں کی شان ہے، یہ ایمان والوں کی شان ہے۔ جی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہنم کے ایندھن، جیسے کون جہنم کے ایندھن؟ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسے فرعون والوں اور ان سے پہلے کافروں کا معاملہ رہا۔ فرعون کو اٹھا کر کے، حالانکہ فرعون تو پانی میں گیا تھا، پھر بھی رب فرمانا جہنم کے ایندھن ہے، ڈوبے پانی میں جلے آگ میں، ڈوبے پانی میں جلے آگ میں۔ پھر موسیٰ نوح علیہ السلام کے دور میں ڈوبے پانی میں جلے آگ میں۔ یہ اللہ تعالیٰ جیسا عذاب چاہے ویسا دے سکتا ہے،
سمجھ رہے نا آپ؟ اب یہاں آل کا لفظ ہے، فرعون کی آل. فرعون کو تو کوئی لڑکا ہی نہیں تھا. فرعون نے اپنی بیوی آسیہ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، کیونکہ حضرت آسیہ ایمان والی تھی. سبحان اللہ، ایمان والی تھی. قرآن میں تذکرہ موجود ہے. فرعون نے ہاتھ نہیں لگایا تو اولاد تھی نہیں، تو فرعون کی آل سمجھ رہے کہ نہیں؟ فرعون کی آل. تو آل کے معنی جو ہوتے ہیں کئی ہوتے ہیں. ایک آل کے معنی ہوتا ہے اولاد، ایک آل کے معنی ہوتا ہے والے. سمجھے کہ نہیں؟ تو آل فرعون، فرعون والے، فرعون کی قوم، فرعون والے. تو اب یہیں سے نتیجہ نکل گیا کہ آل دو معنی میں ہے، اولاد اور والے. آل فرعون تو کہا اس کی اولاد نہیں ہے، تو مراد کیا؟ فرعون والے، فرعونی. اب ایک یہاں پہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پہ دیکھو آل محمد، آل کس معنی میں ہو سکتا ہے؟ ایک حضور کی اولاد، سبحان اللہ، اور ایک حضور والے. اگر آل محمد خالی یہ لو کہ سرکار کی اولاد تو خاص ایک جماعت کے لیے ہوگا، اور آل محمد اگر اس معنی میں لو والے تو قیامت تک جتنے غلام مصطفیٰ ہوں گے سب کو آل محمد کہا جائے گا. سمجھ رہے نا؟ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے. اسی لیے اکثر فقہا جب آل مصطفیٰ آل رسول بولتے ہیں تو اس میں صحابہ کو بھی شامل کر لیتے ہیں، کیونکہ صحابہ بھی مصطفیٰ والے ہیں. ہم لوگ بھی ہے کہ نہیں؟ تو عام رکھنے میں فائدہ ہے. سمجھے کہ نہیں؟ سب آ جائیں گے. اس کی ترجمانی کیا ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے. اور اگر کوئی خاص لیتا ہے تو میں منع نہیں کرتا یار، کیونکہ آل کا معنی دونوں ہے نا. آل مانے اولاد بھی، اور آل مانے ماننے والے، پیروکار، فالوورز، متبعین. ٹھیک ہے؟ دونوں معنی ہوتے ہیں. اگر کوئی بولے نہیں خالی اولاد کے معنی تو کھڑے ہو جانا. آل فرعون، آل فرعون، فرعون کتنی اولاد تھی؟ فرعون نے حضرت آسیہ کو ہاتھ لگایا بھی تھا کہ نہیں؟ سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ تو آل محمد وہاں آقا کی اولاد بھی لے سکتے ہیں آپ، اور آقا کے فالوورز، ماننے والے بھی لے سکتے ہیں آپ. اور اس کی ترجمانی ایماء المسالک جو موطا امام مالک کی شرح ہے، اس کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی ہو جاتی ہے کہ حضور نے فرمایا کلو مومن تقی فہو آل. ہر مومن جو متقی پرہیزگار ہے، آقا فرماتے وہ میری آل ہے. مومن ہو، پرہیزگار ہو، آقا نے فرمایا کیا ہے وہ؟ دونوں شرطیں دیکھنا بڑی زبردست ہے. مومن اگر ایمان چلا گیا تو آئیں گے، تقوی چلا گیا تو آقا علیہ السلام نے اس کی تمہیں شان دے کی. اور اگر کوئی پہلا معنی ہمارے یہاں عام طور سے پہلے معنی میں استعمال ہے، جب آل مصطفیٰ مراد ہو تو کون مراد ہوتے ہیں؟ حضور کی اولاد، حضور کی نسل. جی، جیسے فرعونیوں کا معاملہ رہا اور اس سے پہلے کافروں کا. ان لوگوں نے کیا کیا؟ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. یا اللہ، آیت کے معنی نشانی تو کون کون کا؟ تورات کو جھٹلایا، نبیوں نے جو معجزے دکھائے اور معجزے کو جھٹلایا. فرعون کے دور میں موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزہ دکھایا ان کو جھٹلایا، ان کے معجزے کو جادو سے تعبیر کیا. کیا کیا نہیں کہا گیا. اس سے پہلے بھی جو نشانیاں اللہ نے پیغمبروں کو دی، سب نشانیوں کو جھٹلایا. تو نشانیوں کو جھٹلانا، اب یاد دیکھو آپ، نبی کا معجزہ اللہ کی نشانی. زور سے بولے تو نہیں سمجھ میں آیا. نبی کا معجزہ اللہ کی نشانی. مصطفیٰ نے سورج کو پلٹایا، اللہ کی. مصطفیٰ نے چاند کے دو ٹکڑے کے، اللہ کی. مصطفیٰ جان رحمت نے انگلی سے پانی نکالا، اللہ کی. اور حضور آخری نبی ہے، پہلے نبی ہے، یہ بھی معجزہ، یہ بھی اللہ کی نشانی. اور جو اللہ کی نشانی کو جھٹلائے وہ فرعونیوں میں چلا جائے. سمجھ میں آیا نا؟ جو اللہ کی نشانی کو جھٹلائے وہ کہاں جائے؟ فرعونیوں میں چلا جائے. کذبوا بآیاتنا فأخذهم الله بذنوبهم. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جھٹلانے کی وجہ سے، جو انہوں نے جرم کیا، گناہ کیا، ان کے گناہ کی وجہ سے اللہ نے گرفت فرمائی. واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت گرفت فرمانے والا ہے.